وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری اور گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی واقعی شیف خالصہ ٹپی تے جان جوڑی آسراتی تننگ نا پارینو پولیس اختیار اتھرت دھماکہ ٹی ٹارگٹ آئی جی پولیس نا دفتر اور پولیس لائن اسکا دھماکہ انگٹ بم ڈسپوزل اسکواڈ بنائی پر ٹپولے جاری کرینی دھماکہ ٹی 75 کلو گرام دھماکہ یو گڑا نٹ بلٹ اور چرہ استعمال کرنی آسوس پاک فوج نے تعلقات عامہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو نیرڈمی کو بیان جاری کرینی بیان ٹی بھارتی جاسوس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوان ریمنا خواستے کرینی ریمنا خواست کلبھوشن سنگھ پاکستان نہ مخالف اقدامات منانے ملٹری اپیلیٹ کورٹ کلبھوشن یادو نہ ریمنا اپیل اے مسترد کرینی ڈغاری فوج نہ کمار جنرل قمر جاوید باجوہ ترکی نہ شہر انکرہ ٹی ترکی نہ وزیر اعظم تو ملاقات کرے ملاقات ٹی سیکورٹی اور پاکستان اور ترکی نہ ارتوں ماتا پیش بروں کا چیلنج آتیا خیال درشان کرنگا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نہ کماشی ٹی بین الاقوامی غیر سرکاری آئی این جی اوز آتے ملک ٹی کارم کرنگ نہ موکل تننگ نہ 12 وٹ ایم و دیوانس اسلام آباد ٹی مس دیوان ٹی فیصلہ کرنگا کہ ہفتہ دوسائی بین الاقوامی آئی این جی اوز آتے پاکستان ٹی کارم کرنگ نہ موکل تننگے دیوان ٹی 20 آئی این جی اوز آتے کارم کرنگ نہ موکل تننگ نہ فیصلہ کرنگا دیوان انتران کرسا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پارے کی غیر سرکاری تنظیم آتا قاعدہ آتا جوڑ کننگ رجسٹریشن اسی بلو سرسوبی اسی پاکستان ریلویز نہ پاراغان چونکا عید نہ موقع خاص ریل سروس شروع کرنگانے اولی کو عید ریل اینو کراچی ان پشاور کن رائی مسونے خاصنگا ریل 20 جون اسکان چلیں گے بولام میڈیکل کالج کوئٹہ نے انتظامیہ نہ پاراغان جاری کرو کو پریس ریلیز سے نہ ریدٹ کل طالب علم مار مسنتے اور ٹیچنگ اسٹاف معلومدار کرنگانے کے کالج عید اور تیرمہ نہ چھٹی ریدٹ 24 جون آن 16 جولائی اسکان بند مروئے 4 جولائی آن خوانفنگ اور خوانفنگ نہ سلسلہ ولدہ برجام مروئے انا مصداق ناوال اسکان برو کا وال اسکان نے موقع ادبو اللہ نمان نگیوان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پی ټی وی نیوز دی او زه فتح خان کاسي. د کوټي په سیمه ګلستان روډ باندې د شهیدان چوک ته نږدې په سوي بم چاودنه کې 11 کسان په حق رسېدلي او د 15 څخه زیات شوبل سوي دي. دا پولیس له قوله چاودنه سهار و 9 بجو ته نږدې وسوه کله چې یوه شکمنه ګاډۍ ته په شهیدانو چوک باندې په یوې چوکۍ باندې ولاړ پولیس اهلکارانو د درېدلو اشاره وکړه په کم باندې چې زوروره چاودنه وسوه. په حق رسېدونکو کې 4 د پولیس اهلکاران شامل دي. د چاودنې وروسته ژوبل سوي و سیول هسپتال ته رسول سوي دي په حکم کې چې د 5 حالت ښه نه دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله خان زیری او گورنر بلوچستان محمد خان اڅکزي د پیښې په سختو ټکو کې د غندنې په کولو سره هدایت کړی دی چې ژوبل سوو ته د هر ممکنه طبي سهولتونه ورکړل سي. د پولیس د حکامو مطابق د چاودنې نقشه د آی جی پولیس دفتر او پولیس لاینز وو. د چاودنې وروسته بم ډسپوزل سکواډ په لومړۍ پلټنه کې ویلي دي چې چاودنه بظاهر ځانمرګ وه په کم کې چې و 15 کیلوګرام ته نږدې چاودېدونکي مواد نټ بولټ او بال بیرنګ استعمال شوي دي. د پاک فوج تعلقات عامه د بھارت د جاسوس کلبھوشن سنگھ یادیو دویم اعترافي بیان جاری کړی دی. په بیان کې بھارتي جاسوس د ځمکني فوج د سرمشر جنرال قمر جاوید باجوه ته د رحم اپیل کړی دی. د رحم په اپیل کې کلبھوشن سنگھ یادیو د پاکستان مخالف سرګرمیانو اعتراف کړی دی.
ملیټري اپیلیټ کورټ د کلبھوشن سنگھ یادو د رحم اپیل رد کړی و. د ځمکني فوج سرمشر جنرال جاوید قمر باجوا د ترکیې په ښار انکره کې د ترک د وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. په ملاقات کې د سیمه ییز سکیورټي او د پاکستان او ترکیې و دواړو هیوادو ته د وړاندو ګډو چیلنجونو باندې خبرې اترې وکړې. د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علي خان په مشرۍ کې د نړیوال غیر سرکاري تنظیمو او INGOs ته په هیواد کې د کار د اجازې د ورکولو په اړه غونډه په اسلام آباد کې وسوه. په غونډه کې پریکړه وسوه چې 93 نړیوال INGOs ته په هیواد کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په غونډه کې 23 INGOs ته د کار د اجازې د نه ورکولو پریکړه هم وسوه. غونډه ته د وینا پر وخت د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علي خان وویل چې د غیر سرکاري تنظیمانو دپاره د قواعدو او ضوابطو جوړېده او رجسټریشن ډېر لوی بریالیتوب دی. د پاکستان ریلویز له اړخه د کوچني اختر په موقع د خصوصي ریل ګاډیو سرویس پیل کړل سوی دی. لومړی د اختر ریل ګاډي نن له کراچۍ څخه د پېښور دپاره روانه سوه. خصوصي ریل ګاډیانې به تر 28 جون پورې چلول کیږي. د بولان میډیکل کالج کوټي د انتظامیې له اړخه د جاري سوي پریس ریلیز مطابق ټول هلکانو او نجونو او ټیچینګ سټاف ته اطلاع ورکول کیږي چې کالج به د کوچني اختر او د ګرمیو د چټیانو دپاره له 24 جون 2019 څخه تر 14 جولای 2019 پورې بند وي او د 14 جولای 2019 څخه به بیرته د تعلیمي سرګرمیانو پیل کیږي. دا او تر دې وخته خبرونه اجازت غواړو. د خدای په امان. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.
رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاری، اللہ نے اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے۔ ارشاد باری تعالی، الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے، اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے سے ہوں۔ ارشاد باری تعالی، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اہل کتاب نے اگر اس سے پہلے اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی وجہ سے، اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے جان لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ گالی دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ سے آنے والی باس اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔
ارشاد باری تعالی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جس ذات نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ ارشاد باری تعالی، بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی، ناپسندیدہ کاموں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ اللہ اس طرح تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پا سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد داؤد خان کرنٹ افیئر ٹائم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے جو آج صبح دھماکہ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا کوئٹہ میں، جس میں 11 افراد شہید ہو گئے، 15 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم نے ہمارے ساتھ مہمان بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، انور اللہ کاکڑ صاحب جو وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں، آج کی اس پروگرام ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ سر، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے آئی جی آفس کے سامنے، جہاں پہ ملینیم مال بھی ہے، شاپنگ مال ہیں بہت بڑا، بہت مین چوک ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ دھماکہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ یہ آج 9:15 بجے کے قریب صبح ایک گاڑی آئی ہے اور اس گاڑی میں دھماکہ خیز مواد فکس تھا۔ یہ جب آئی جی آفس کے قریب آئے ہیں تو انہوں نے جو سینڈ بیگ ہے اس کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد پولیس والوں نے جب ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور روکنے کی کوشش کی ہے گاڑی، تو یہ اس کے بعد اس میں دھماکہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے کوئی 20 کے قریب زخمی ہیں، اور اس میں کے نتیجے میں 11 افراد شہید ہو چکے ہیں، جس میں 7 پولیس اہلکار ہیں۔ اور یہ ان لوگوں نے ہماری آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کے سامنے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی خصوصی دعائیں کریں۔ یہ ان کی قربانیوں کی اور ان کے آگے بڑھنے کی ہمت کرنے کی وجہ سے یہ شہر آج بہت بڑے ثانیہ سے بچ گیا ہے۔ گرچہ یہ ثانیہ بھی ان گھرانوں میں کم نہیں ہیں جہاں پہ ان کے پیارے شہید ہوئے ہیں، وہ جدا ہو گئے ہیں دائمی طور پر اپنے پیاروں سے۔ اس کے باوجود جس انداز پہ انہوں نے کوشش کی تھی، جو نوعیت تھی، جس قسم کا دھماکہ خیز مواد جس مقدار میں تھا، تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بھی بن سکتا تھا۔ سر، اس میں دیکھو، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں، آپ کے گورنر صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہیں ابھی کنٹرول ہو چکی ہیں، اب دہشت گردی جو ہیں 90% ختم ہو چکی ہے، 10% 8% تک رہتی ہے، اسے بھی ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ بار بار بجٹ کو بھی بڑھا رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، نئے اکوپمنٹس لا رہے ہیں، وہ آپ لوگ پولیس کو دے رہے ہیں، تمام اداروں کو دے رہے ہیں سیکورٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود جو ہے اتنے خاص دنوں میں، آج جمعہ بھی ہیں، 27واں روزہ بھی ہیں، لوگوں کی شاپنگ جو ہے عروج پہ ہیں، تو اتنے خاص دنوں میں کیوں اس طرح کے باوجود اتنا بڑا دھماکہ ہوا؟ دیکھیں، بات بالکل آپ کی یہ درست ہے کہ ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بجٹری جو انفلیشن ہے وہ بڑا ہے، ان میں زیادہ کیا گیا ہے، اس کو تعداد کو رکھا گیا ہے پیسوں کا۔ عرض یہ ہے کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم نے کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کر چکے ہیں اور اعلان جنگ کے خاتمہ کا اعلان ہو چکا ہے اور ہم جیت گئے ہیں اور کل صبح سے چین ہی چین ہوگا، یہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ بہت بڑے حصے پہ قابو پا لیا گیا ہے، جس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی پاکستانی کے ذہن میں، کسی بھی ہمارے شہری کے ذہن میں یہ قطعاً نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اس کے بہت بڑے حصے پہ قابو نہیں پایا۔ آپ یاد کریں، آج سے 3-4 سال قبل
جس انداز میں پورے پاکستان میں حملے ہو رہے تھے، جس طرح سے یہ لڑائی لے کر یہ چلے تھے، اس سے صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے. ضرب عضب ایک پاسٹ میں ہمارا آپریشن چلا، پھر اس کو اب رد الفساد کی کنٹینیویشن میں ہم لے کر چل رہے ہیں. اس سے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، جہاں پہ ان کے بڑے بڑے ٹھکانے تھے اور باقاعدہ ایک علاقے کو انہوں نے آکوپائی کیا ہوا تھا، وہ صورتحال اب نہیں ہے. اس سے بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ریمننٹس تھے وہ بھاگ کے افغانستان کی جانب گئے ہیں، وہاں پر رہ رہے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، وہیں سے ٹارگٹس ان کو ہاتھ میں ملتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں تک کنٹرول کر بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، عوام اس بات کو مانتے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ٹارگٹ کلنگ ہو گئی سریاب پہ، آج ٹارگٹ کلنگ ہوگی جھنا روڈ پہ، آج اغواکاری ہوگی چمن میں بھی، کوئٹہ میں بھی، باقی جو خوزدار وغیرہ میں بھی، وہاں بھی ابھی تک جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی مستونگ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، 1-2 ماہ نہیں گزرے ہیں، کوئٹہ میں آج پھر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے بہت دن رات محنت کر رہے ہیں، حالت جنگ میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام بھی مانتے ہیں اس بات کو. مگر آج دیکھیں اتنا بڑا واقعہ اتنے خاص دنوں میں آپ کی اتنے سیکورٹی الرٹس ہیں، تمام جگہوں پہ اتنے چیک پوسٹس ہیں، ایف سی کے ہیں، آرمی کے ہیں، پولیس کے ہیں، ہر کہیں پہ یعنی ایک روڈ پہ 8-10 چیک پوسٹ ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ گاڑی آ جاتی ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے. جی میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک پہلے تو آرمی کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، ایف سی کی اور پولیس کی ہماری پوسٹ ہے جو شہر کے مختلف جگہوں پہ ہماری لگی ہوئی ہیں یہ پکٹس. آپ کے پاس کسی بھی شہر میں، یہ صرف کوئٹہ میں نہیں، کسی بھی شہر میں ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی جا رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ ہر گاڑی کو سنیپ چیک کیا جائے، اس کو روکا جائے؟ یہ کاروبار زندگی جو ہے نا، شاید یہ بالکل ہی جام ہو کے رہ جائے اگر اس طرح کی اپروچ پر اپنائی جائے. یہ آپ ایک مخصوص انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، معلومات کی بنیاد پہ اس طرح کی کارروائی ضرور کرتے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی جنرل اطلاع ہو یا کوئی خصوصی اطلاع ہو تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. اس میں انور اللہ ککڑ صاحب دیکھو، گاڑی یہ جو ایریا ہے یہ سٹی کے بالکل بیچ ہے، درمیان میں ہے. ایک یہ بات ہے کہ گاڑی جو ہے وہ کوئٹہ سٹی کے سٹارٹ میں کی آ کے بلاسٹ کر لیتے ہیں. یہ تو کوئٹہ کے مین جھڑ ہیں. یہاں تک پہنچنے میں تو کئی چیک پوسٹیں ہیں، کئی بار چیکنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود گاڑی یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور بلاسٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو ابھی ابتدائی صورتحال ہے. یہ آپ کو یا مجھے نہیں پتا کہ یہ گاڑی کہاں سے نکلی ہے. یہ کیا گاڑی کل رات آئی ہے، آج صبح آئی ہے، آج سے 20 دن پہلے آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور پھر آپ کے سامنے آتی ہیں اور پھر ایک پکچر اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے کہ گاڑی آئی اور 8 پکٹس یہاں لگی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو روکا نہیں اور وہ پھٹ گیا. یہ نظر ایسے ہی آتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. اسی لیے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اسی لیے تفتیش ہوتی ہے تاکہ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا جائے کہ یہ کس کس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمارے ساتھ شہزاد ذوالفقار صاحب ہیں، ابھی انہوں نے جوائن کر دیا. سر، آج ہمارا پروگرام ہے جو آج کے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے کوئٹہ کے، ان کے لیے ایک بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. بہت قیمتی جانیں ضائع ہو گئی آج. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں آج کے بم بلاسٹ؟ دیکھیں، یہ شاید پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان میں، پاکستان خود ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ دہشت گردی سے لڑ رہا ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں. میرے خیال میں آج یہ قطعاً میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ 13 جانیں 50 جانوں کے برابر ہیں یا 50 جانیں بہت زیادہ وہ، لیکن زیادہ ہے اتنی زیادہ فیملی ایفیکٹ ہوتی ہیں. اور اگر سول ہاسپٹل کا واقعہ، شاید ابھی ہم اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں وہ منظر آ رہے ہوں گے. اور پی ٹی سی کا واقعہ تھا، اس طرح شاہ نورانی پر جو واقعہ ہوا ایک بہت بڑا وہ، تو یہ شاید جی مستونگ میں. لیکن مستونگ میں دیکھیں نا، وہی آپ اس کو کمپیئر اگر کریں کہ اس میں کتنے لوگ، یہ تمام واقعات اپنی جگہ. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ابھی تک پولیس آفیسر سے جو میں نے بات کی کہ یہ ٹارگٹ پہ اگر پہنچ جاتا، اللہ نہ کرے شاید ہم 100 کو ٹچ کر رہے ہوتے اور ہم بات کر رہے ہوتے کہ 100 جانیں ضائع ہوئی، 50 جانیں ضائع ہوئی. ٹارگٹ اس کا کیا تھا؟ اور دوسری جو ایک خاص شہزاد ذوالفقار صاحب اب سیدر صافی ہیں. دیکھو، آج جو جانیں ضائع ہوگی، یہ مارننگ ٹائم ہے، 9:15 بجے کا ٹائم دھماکہ ہوا ہے. کوئی 75 کلو وزنی بم بلاسٹ ہوا ہے. اس میں سارے غریب لوگ مارے ہیں. 6 سویلین مر چکے ہیں، 5 پولیس والے مر چکے ہیں، 5 زیادہ زخمی بھی ہیں.
اور کچھ کے حالات بہت تشویشناک بھی ہیں. اب ان غریب گھرانے کے جو وہاں پہ حالت ہوگی, لوگوں کی حالت ہوگی, وہ کیا ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں نا, دہشت گردی میں کوئی بندہ مارا جاتا ہے, روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, کوئی اور مر جاتا ہے, اس کا نیم البدل نہیں ہے. چاہے گورنمنٹ اس کے لیے 50 لاکھ دے دے, 1 کروڑ دے دے. کیا فیاض سنبل جیسے ایک افسر یہاں مارا گیا, اس کا نیم البدل ہے؟ منصور شہید جیسے افسر مارا گیا, اس کا نیم البدل ہے؟ یا ابھی 2 دن پہلے ایک حادثاتی ہوا ہے یا جان بوجھ کے ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, ایک سارجنٹ جو ہے جس کو ایک گاڑی نے مار دی, کیا اس کا نیم البدل ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا وہ ہو سکتا ہے؟ تو جانے جو ہیں, دیکھیں جو بریڈ ارنر ہے, جو کمانے والا ہے, اس کے لیے تو پوری فیملی کے لیے اس وقت قیامت ہے. کوئی اس کو تصور نہیں کہ جب تک کسی کے اس گھر تک وہ نہ پہنچے, اس طرح کا واقعہ نہ ہو, اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ زمین کتنی گرم ہے. باقی یہ واقعات ضرور ہے, کنڈیمیبل ہے وہ واقعات, اس میں ضرور یہ کی جا سکتی ہے کہ پولیس نے آج جو دھماکہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں یہ کن کو ٹارگٹ کر رہے تھے؟ ٹارگٹ واضح تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پولیس کو بظاہر اس وقت ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے آئی وٹنسز نے پولیس کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا, ان جو پولیس والوں کے آئے کہ پہلے وہ گیا ہے اس گیٹ پر گیا جو دروازہ استعمال نہیں ہوتا تھا آئی جی آفس کا, اور بند ہوا. اس سے وہ اس کے قریب گیا یا ٹکرایا. اس کے بعد ڈی ایس پی نے پیچھے سے اپنے اے ایس آئی کو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ گاڑی کر کیا رہا ہے. وہاں سے وہ جب تک پہنچا, وہ گاڑی واپس وہ کر کے گول چکر لگا کر اور ادھر اترا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اتر کے اس نے دھماکہ کیا, کوئی کہتا ہے گاڑی کے اندر دھماکہ ہوا. ٹارگٹ اس کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پولیس والا ہو, عام شہری ہو, یا کسی کمیونٹی کا بندہ ہو, یا سیکریٹریٹ حوالے سے کہیں ہو, وہ اتنا ہی جو ہے. کیا پچھلے دنوں چلتے ہوئے ایک بہن بھائی ایک موٹر سائیکل پر جا رہے تھے, دہشت گردوں نے ان کو ٹارگٹ کیا, حادثاتی طور پر نہیں تھا. کیا ان کے لیے کم غم ہے کہ آج دن تک وہ اس سے محروم ہو گئے؟ تو وہ اتنا ہی کنڈیمیبل ہے کہ جس میں دہشت گردی میں یا معصوم یا فرض کی ادائیگی میں وہ پولیس والا جو نزدیک گیا, اس کو جا کر اس نے روکا اور اس کے بعد دھماکہ ہوا. یہ تو ایسے سمجھے کہ اس نے جا کر یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے وہ گیا, اور وہ پولیس والے اتفاق سے. مجھے ابھی ڈاکٹرز سے میری بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو زخمی ان کے پاس آئے ہیں, جو ڈیڈ آئے, ڈیڈ کے جسم میں 100 سے زیادہ چھرے تھے جو پیلٹس تھے, اور اسی طرح زخمیوں کی جو ایک ایک کر کے وہ جو جس طرح سے بیچارے اپنے وہ انجریز کی وجہ سے مر رہے ہیں, وہ ان کی تعداد بھی کہتے ہیں درجنوں میں ان کے جو. اچھا میں آپ کی طرف پہنچوں گا انور الحق صاحب, اس میں کوئٹہ میں سنا ہے کہ 500 کیمرے جو ہے وہ نصب کر چکے ہیں, لگا چکے ہیں. اس میں اس ٹائم کی 50 تک بھی فنکشنل نہیں ہیں, باقی 450 جو ہیں وہ نان فنکشنل ہیں. حالانکہ چھوٹا شہر ہیں, 4 روڈوں کے شہر ہیں, اس کے باوجود جو ہے کیمرے کیوں ابھی تک فنکشنل نہیں ہیں. اب لاہور اتنا بڑا سٹی ہے, اسلام آباد اتنا بڑا سٹی ہے, کراچی دیکھو اور بڑی بڑی سٹیز دیکھو, وہاں بھی ہزاروں کے حساب سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, فنکشنل ہے. کوئٹہ میں کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ کوئٹہ سیف سٹی کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہمارا فائنلائز ہو گیا اور وہ ایوارڈ بھی ہو چکا ہے. میرے خیال میں کہ یہ نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں اس کے امپلیمنٹیشن فیز میں ہم ہوں گے. نہیں تو دیکھو ابھی بار بار ٹارگٹ کلنگ ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی اس روڈ پہ واقعہ ہوا ہے, سریاب پہ روز ہوتا ہے, دیکھ رہے ہیں غوکاریاں ہو رہی ہے. اگر یہ کیمرے آن ہوتے, فنکشنل ہوتے تو میرے خیال ہے کہ ٹارگٹ کلر جو ہیں ہم ان کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں, اسی وجہ سے آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں. تو اس میں آپ سینئر صحافی ہو, آپ لوگ کیوں دیکھیں کیمرے کے سلسلے میں ممکن ہے کہ بہت سے پرابلمس ہیں. وہ کیمرے وہ پوچھا جائے, یہی میں کہتا ہوں, وہ پوچھا جائے وہ کیمرے شروع میں لگائے گئے 4-5 سال پہلے لگائے گئے, وہ کیمرے کیوں خراب ہو گئے, کیوں فنکشنل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تجربات کیوں ہوتے رہتے ہیں. کسی ایسے بندے کو آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں جس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو جو اس میں ایک کوٹیشن میں جو چیز دی جاتی ہے پھر اس چیز کے بس وہ نہیں ہوتا. تو یہ اور یہ واقعی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کیمرے تمام فنکشنل ہونے چاہیے. اور میں کیمرے کی شاید ہمارے دیکھنے والے بھی اہمیت کیمرے کی اتنی ہے کہ چیرنگ کراس میں جو لاہور میں دھماکہ ہوا اور اس میں ہمارا جو بلوچستان کا ایک افسر تھا وہ اس میں شہید بھی ہوا, وہ کیسے پکڑا گیا؟ اس پورے وہ جو لیڈ جو کھلی ہے وہ سارا جو ہے وہ سارا کچھ سامنے لے آیا انہی کیمرے کی وجہ سے کہ وہ موچی پکڑا گیا کہ جو اس کو 2-3 دن سے لا رہا تھا اور اس کو دکھایا اور اس وقت وہ پہچانا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی کیمرے اگر فنکشنل ہوتے تو اس میں 2 دن پہلے کی بات ہے, کراچی میں کئی بار ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ پکڑے گئے. 2 دن پہلے بھی ایک ٹارگٹ کلر تھا, کسی پہ اٹیک کر رہا تھا,
वो पकड़ा गया, कैमरा ऑन था, उनको देख लिया, वो पकड़ा गया। नहीं नहीं, इधर भी मैं आपको बताऊं, देखें कैमरे पर इतना भी आप भरोसा ना करें, इसलिए कि अभी जो इस वक्त शोधा चौक पर जो 2-4 कैमरे लगे हुए हैं वो तो सब कुछ बता देगा ना, लेकिन ये वाकया तक वो बता देता है कि उसने जाना किस तरफ था, जा किस तरफ रहा था, उतरा नहीं उतरा। जो आई विटनेस कह रहे हैं वो उतर के धमाका किया, अंदर से बैठे उसने धमाका किया। ये चीज़ें तो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन कतन ऐसे नहीं है कि कैमरे में ये आ गया और वो कैमरा आपको जो है बताएगा कि कहाँ से रवाना हुआ और किस तरह। अलबत्ता शहर में अगर फंक्शनल होते हैं कैमरे तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते। ये समंगली रोड से आ रहा था, ये नवाकिली की तरफ से आ रहा था, सरियाब रोड की तरफ से आ रहा था, मस्तुंग से इसको जो है वो उसको वहाँ से एंटर होते हुए देखा गया। ये तमाम चीज़ें जब लीड होंगी तो आपको पता चलेगा कि इस इलाके में हमें ऑपरेशन इस इलाके में करना चाहिए। अनुराग साहब, आज सुबह आई थिंक आप लोगों की मीटिंग भी एक हुई थी सेम हाउस में सिक्योरिटी के हवाले से, तो अभी आप लोगों ने मजीद क्या इकदाम करने हैं देखिए कोयटा सिटी में? जी, कोयटा में जितने भी लीड रोल है इसका, पुलिस का, फ्रंटियर कोर का, इनके तमाम जितने ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और इस वक्त जितने भी अवेलेबल लीड्स हैं उस पर रेड्स कंडक्ट हो रहे हैं, विजिलेंस बढ़ा दी गई है, ज़ाहिर है, और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी से जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बीफ अप कर दिया गया है। अच्छा, नहीं तो इसमें अब देखो आज इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई है, इनके लिए हुकूमत क्या करेगी? सीधी सी बात, आप जितने भी इनको जो कुछ दें उनकी जानें रिकवर तो नहीं हो सकती उनकी फैमिली के लिए, तो हुकूमत इनके लिए क्या करेगी आज की जो कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है? जैसे देखें, शाह साहब ने अभी ख़ुद ये कहा था, आपने भी कहा है अपने इंट्रोडक्शन में कि जान बदल नहीं है हुकूमत क्या कोई, ये अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया में जानों के नेमल बदल को अगले जान में रखा हुआ है, यहाँ पे दोबारा ज़िंदगी देने का वादा किसी से नहीं किया, तो उसका कोई नेमल बदल है ही नहीं। लेकिन हुकूमतों की एक पॉलिसी है जो शुहदा के, जो इस तरह के टेररिज्म के वाक़यात में जिनकी जानें ज़ाया होती हैं, उनके लिए एक स्टेटेड पॉलिसी है जिसमें कंपनसेशन और उनके जो लवाकिन है ताकि वो कम से कम वो गुज़र बसर में उनको जो मुश्किलात हैं, तो जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके मुताबिक आज के भी जितने विक्टिम्स हैं उनको तमाम को कंपनसेशन। दूसरी बात, जैसे आज धमाका हुआ है, इस धमाके के बारे में क्या कहते हैं? धमाका किसने किया, किसकी तरफ इशारा हो सकता है? एनडीएस में मुलविस हो सकता है, राइस में मुलविस हो सकती है, क्या इसमें हो सकता है? देखें, इस वक्त तो जमातुल अहरार ने ज़िम्मेदारी कबूल की है जो कि एक स्प्लिंटर ग्रुप है टीटीपी का, और हमारी असेसमेंट और हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि टीटीपी के जितने भी डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, और अफ़गान सरज़मीन पर वो लोग मावनत है, उनको सपोर्ट है, एनडीएस की भी है, और बड़ा अम्ब्रेला जो है उसमें हिंदुस्तान की रॉ की भी है। वहाँ पर एनडीएस बुनियादी तौर पर रॉ के ही फंड से चलने वाला एक इदारा है, तो उस बुनियाद पे हम समझते हैं कि आज के स्पेसिफ़िक इवेंट के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त तक हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिव ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जनरल पैटर्न इन लोगों का है, ये बिल्कुल इस तरह की हरकतें यहाँ करते हैं, यहाँ पर एक टेररिज्म फैलाने में इनका किरदार भी है और मुलविस होता है इनका। इन जमातों को वो लोग सपोर्ट करें, चाहे एनडीएस से चाहे रहा है, वो लोग सपोर्ट करवा के यहाँ पे धमाके कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुलभूषण यादव की कल फिर एक वीडियो जारी हो गई है और उसने एक अपील भी कर दिया है आर्मी चीफ से कि मुझ पर रहम की अपील करें, मुझे सज़ाए मौत ना दें। तो इस पर आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए हुकूमत को? इस पे हुकूमत वही करेगी जो पाकिस्तान का आइन और कानून उससे डिमांड करता है। वो हमारे शहरियों के कत्ल व गारतगरी में और दहशतगर्दी में मुलविस है, और जस्टिस हैज़ टू बी डन। वो अपने कैपिटल मैनेजमेंट उसको अवार्ड हुई है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो बहुत जो लीगल प्रोसीजर में है, जिसमें इस वक्त वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने उसने अपनी क्लेमेंसी की अपील दायर की हुई है, और वो अगर रिजेक्ट होती है तो उसके बाद सदर पाकिस्तान के पास जाएगी, और अगर वो भी रिजेक्ट होती है तो वो अपने एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा जो उसका मुकद्दर होना चाहिए। सर एक और बात, जैसे देखो सीधी सी बात है, जहन जब ज़ाया होती है तो उनके फैमिली कभी उनको नहीं बोल सकते हैं, ना वो कभी रिकवर कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा धमाका हुआ है वकला के ऊपर, जो वकला शहीद हुए हैं, पर गवर्नमेंट ने भी कई ऐलानात किए हैं कि हम इनको प्रोटोकॉल देंगे, इनको सिक्योरिटी देंगे, इनको हम सेव करेंगे, तो अभी तक वकला ये कह रहे हैं कि हमें कोई सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली हुई है। तो उस पर आप लोगों ने कई बार कई ऐलानात किए, बहुत सारे आप लोगों ने अमल तय किए कि हम वकला के साथ इन
मामला में उनको सपोर्ट करेंगे। तो कहाँ तक आप लोगों को कर चुके हैं या कर रहे हैं? लोग वकला के हवाले से देखें, जो ज़ाहिर है इंडिविजुअल वकील की प्रोटेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई। जो जहाँ पे लीगल फ्रेटर्निटी जमा होती है, जहाँ पे कोर्ट्स कंडक्ट होते हैं, उन प्रेमिसेस को सिक्योर करना, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो अवलीन तरजीह है। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, इन तमाम की प्रेमिसेस बड़ी वेल प्रोटेक्टेड हैं और हुकूमत अपनी हत्तुल विसा कोशिश कर रही है कि इन इलाकों को, इन एरियाज़ को, डेजिग्नेटेड एरियाज़ जो हैं, इनको प्रोटेक्टेड रखा जाए। शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब, आप क्या कहते हैं कि बार बार हुकूमत जो है वो कई ऐलानात कर लेते हैं कि हम इन मिसाल आज धमाका हुआ की जाने ज़ाया होगी, वो कई बार कई अमल तय कर लेते हैं, ऐलानात कर लेते हैं कि हम इन फैमिली को उसको बहुत सपोर्ट करेंगे, इनको बहुत कुछ देंगे, इसके बाद हम देखते हैं वो धक्के खा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वकला इतना बड़ा वाक़या हुआ कि हम इनको जो बड़े बड़े वकील्स हैं, जिनकी चैम्बर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देंगे, इनके ग्रुप के शक्ल में भी इनको प्रोटेक्शन देंगे। इन तमाम मामलात के हवाले से सीनियर साफ़ी आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि जो आपका सवाल है कि कम्युनिटी जो वकला की है या डॉक्टर्स की, आप देखें डॉक्टर कितने हुआ हुए हैं, कितने डॉक्टर्स को उन्होंने शायद एक्सटॉर्शन उसके ऊपर ना मिलने पर टॉर्चर भी उनको किया और एक आध को उसकी डेथ भी हो गई या कोशिश की गई है, वाक़यात तमाम उसमें हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ा सा ये है कि वो ओवरऑल प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे बार रूम को, जैसे आपके जो कोर्ट के प्रीमिसेस को। लेकिन ये भी शायद हम साफ़ियों का भी इस वक्त कोई 24-26 लोग जो हैं वो टारगेट किलिंग में जो है वो शहीद हुए हैं और अपने ड्यूटी के होते ड्यूटी पर जो है उन्होंने तकरीबन को 8 लोगों ने 10 लोगों ने जानों को नजराना वो किया। लेकिन प्रेस क्लब पर तो सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन अगर बार बार हम गवर्नमेंट को कहें कि जी मीडिया हाउसेस भी हो सकती है, लेकिन बार बार गवर्नमेंट को कहें कि वो हर एक बंदे को फ़र्द को दे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम ये तनकीद गवर्नमेंट पे करते हैं, गवर्नमेंट एक सेफ़ इन्वायरमेंट के लिए कोशिश करे। एक सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें जो आप बैठे हुए हैं वो आपको भी उतना ही होना चाहिए। जो इस वक्त इस टीवी स्टेशन पर बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है वो भी घर जाए और सुकून से जाए कि कोई धमाका नहीं हो सकता है। वरना अभी तो मुझे बताएं कि अब पूरे मुल्क में ये हाल है कि जुम्मे की नमाज़ें लोग जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो 10 दफ़ा सोचते हैं हम जाएँ नहीं जाएँ, ये कोई धमाका ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो ये ओवरऑल एक वो हो सकता। जहाँ तक ऐलानात की आप बात करते हैं, यस, ये गवर्नमेंट का एक स्लो प्रोसेस है जिसमें बहुत चीज़ों को हम देखते हैं। हम खुद आईजी पुलिस से ये शिकायत, वो उनकी जो फैमिलीज़ हैं हमसे शिकायत करते हैं, हम आईजी पुलिस के सामने ये बात करते हैं, क्वेश्चन रखते हैं कि शहीदों को के बाज़ शहीद होने वाले जो एहलकार हैं उनको बाज़ मामलात में मुश्किलात है, क्यों ऐसा हुआ। आईजी साहब, बहुत से आईजी, ये आईजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से आईजी साहब, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत से आईजी साहबान फिर ये कहते हैं कि एक स्लो प्रोसेस है, फाइल मूव होते होते थोड़ा टाइम लगता है। ये ज़रूर वो है, स्पीडी उसको होना चाहिए और उस तक पहुंचना चाहिए, हकदार को उसका हक पहुंचना चाहिए। अच्छा सर, इसमें दूसरी एक और बात देखो, जैसे यहाँ पे आज आईजी साहब को टारगेट करना चाह रहे थे और सिक्योरिटी के लोग पुलिस वाले से टारगेट हो गए, उनकी डेथ हो गई है। जब सिक्योरिटी वालों की ये पोजीशन है तो बाकी आवाम को किस तरह आप लोगों को प्रोटेक्शन देंगे? तो इसमें कोई लाएमल आप लोगों ने कोई इस तरह? देखिए, सिक्योरिटी के जो एहलकार हमारे आज शहीद हुए उन पर हमें बड़ा फ़ख्र है और बुनियादी तौर पे आज उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने ही ऐसे वाक़यात को कन्फ्रंट करना है, रोकना है और उसमें अपनी जानों का रिस्क भी लेना है ताकि आम आदमी को नुकसान ना हो या कम हो। तो मेरे ख़्याल में आज उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और उनकी जो ड्यूटी है बुनियादी तौर पे वो फुलफ़िल की है। इसमें नौलत साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जानें गई, वो शहीद हो गए, वो इतने अच्छे दिन में आज शहीद हो गए। 27वां रोज़ा भी है, जुमा भी है, तो आज के दिन इसे अचानक कोई हो भी नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। इनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दें, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जानें ज़ाया होगी। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख का मुकाम है। दूसरी बात, सीधी सी बात है कि आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं हमें सिक्योरिटी देंगे, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या इंस्ट्रूमेंट वगैरह कितने हद तक जो हैं किस हिसाब से ले, जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, इसी तरह के आपके गन हो गए और प्रोडक्शन हो गए, आपके केप्स हो गए, उस हवाले से क्या आप लोगों ने क्या अमल किया हुआ है? उसमें जो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से इनपुट्स आती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा ड्यू डिलिजेंस के बाद गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी यही होती है। हमने अपना बजट इस सिलसिले में बढ़ाया हुआ है और पूरी कोशिश होती है कि इनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए
اور وہ پوری کی جائے، کیونکہ اس پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. تو ڈے بائی ڈے اگر آپ جو ہی ہمارے پچھلے 8-10 سالوں کا جو ہوم کا یا سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے، وہ اس میں آپ ایک رائز آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں مختلف حوالے سے ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ پولیس ہو یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، یہ ہمیں اپنی ضرورتیں بتاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو کیٹر کیا جاتا ہے. اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے بھی گلا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، بجائے عوام کو صحیح سیکورٹی دینے کے لیے، ان کو سیو کرنے کے لیے بہت زیادہ پروٹوکول پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یا وہ پولیٹیکل لیول پہ لوگوں کے ساتھ ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، یقیناً پاکستان کے جو گورننس ہیں اس میں یہ مسئلے بھی ہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ٹیررزم بنیادی طور پہ اس وجہ سے نہیں پھیل رہا کہ کچھ پولیس کے لوگ وی آئی پی ڈیوٹیز کر رہے ہیں یا وہ والی ڈیوٹی کر رہے ہیں جس میں اس پہ اثر پڑ رہا ہو. اس کو تھوڑا سا ہمیں آؤٹ آف دا باکس اس کو دیکھنا پڑے گا، اور مسائل اور چیزیں اس کی ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس محنت سے، اس خطرے سے ہماری جان خلاصی ہو. ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ آپ مجھے بتا دیں کہ دیکھو، صبح میں اپنی بات کروں، جب بھی میں دفتر کے لیے نکلتا ہوں دل میں خوف ہوتا ہے. بچے اسکول جاتے ہیں، بچے بھی گھبرائے ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں کئی اسکولز والوں کو تھریٹ ہیں. آپ جمعے کی نماز میں جاتے ہیں، آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں کوئٹہ میں، آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے. تو یہ کب تک؟ آج پھر اتنا بڑا دھماکہ، پورے کوئٹہ جو ہے افسردہ ہیں، سب کے دل میں ایک خوف چھایا ہوا ہے. تو اس میں کب تک یہ ہوگا؟ آپ لوگوں کو کیا اس طرح کوئی لا عمل ہوگا کہ ان چیزوں کو آپ 100% تک کنٹرول کر سکیں، جس میں تمام 6 ادارے ہیں، آپ کے آئی جی ہیں، ایف سی ہیں، جو بھی ادارے ہیں آپ کے، پولیس ہیں، وہ ایک پیج پہ آ جائیں، ایک صحیح لا عمل بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. اس طرح کوئی خاص لا عمل آپ اس کو بتائیں کہ کس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں. یہ داؤد صاحب سب ایک پیج پر ہیں. آپ سے 150 کلومیٹر اس طرف $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد امریکہ، آئی ایس ایف، دنیا کی ساری فوجیں ایک پیج پہ کھڑی ہیں، اور وہ 100% تو کیا 20% بھی ابھی تک کنٹرول نہیں کر سکی ہیں. یہ ایک کمپلیکیٹڈ جنگ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے، کنفرنٹ ہم کریں گے، لیکن اس میں بعض اوقات ان کو بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے. جب جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، آپ خود بھی میرے خیال میں قبائلی بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں، ہم قبائلی معاشرے سے ہمارا تعلق ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جنگ میں صرف ایک ہی فریق کا نقصان ہو، جنگ میں دونوں فریقوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگ بھی لڑیں اور ہمیں نقصان بھی نہ ہو. دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے خاص کر 3-4 سال ہو گئے، ضرب افز سٹارٹ ہوا ہے، عدل البساط، باقی جو جتنے بھی ہمارے مشن سٹارٹ ہوئے ہیں، کئی جانیں ضائع ہو چکی ہے. بہت پیارے نوجوان ہمارے فوج کے، آرمی کے، سویلین کے، پولیس کے شہید ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ بار بار کب تک چلتا رہے گا؟ کیوں اس طرح ہو رہے ہیں؟ کہ کیا لا عمل ہیں جو ابھی تک وہ کیا امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے؟ اس میں کوئی گیپس ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کے کم سب ایک پیج پہ ہیں. تو اس کے باوجود کیوں اسی طرح دہشت گردی ہے، وہی ٹارگٹ کلنگ ہے، وہی ہے؟ کیونکہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، بار بار عوام کے دل میں یہ سوالات بھی ہیں، اور یہ جاننا بھی چاہتے ہیں، اور ان کے دل میں خوف بھی ہے. میں آپ کو یہی عرض کروں، اس خوف کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں سے ظاہر ہے یہ چیز نکالتے ہوئے بھی ان کو تھوڑا سا حقیقت کے قریب بھی رکھنا ہے. آپ دیکھیں نا، پورے خطے میں دہشت گردی چل رہی ہے. یہ پاکستان سے مخصوص جڑے ہوئے واقعات اب نہیں رہے ہیں. آپ عراق، شام، لیبیا، اب تو ایران میں بھی ہونے لگ گئے ہیں. افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک آل آؤٹ وار زون کی کیفیت پورے خطے کی ہو گئی ہے. تو اس میں اگر آپ ذہنی طور پر لوگ یا میڈیا یہ سمجھے گا کہ جی یہ تو چند ہفتے میں ختم ہو جانی چاہیے، تو میرے خیال میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے، نہیں ہوگا ختم. یہ بہت لمبی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اور لمبی جنگ کے لیے جو تیاری ہے وہ مختلف انداز میں چاہیے ہوتی ہے. شہزادہ ذوالفقار صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، سیکورٹی معاملات کو کتنے بہتر کرنی چاہیے؟ کیا لا عمل ہونی چاہیے؟ مزید کیا امپرومنٹ آنی چاہیے؟ دیکھیں، امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ سے رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ 100% سیکیورٹی کے انتظامات آج بھی فورسز میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ اور ہمارے کوئی عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں.
پولیس کل تک صرف سائیکل چور کو اور موٹر سائیکل چوری کو، گاڑی کی چوری کے چور کو پکڑنے یا گھروں میں چوری کی وہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھی. پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دہشت گردوں سے لڑا کس طرح جاتا ہے. آج پولیس سلو پوری پولیس ابھی ٹرین نہیں ہوئی ہے. پولیس کے ہر اس بیچ کو ٹرین کر رہے ہیں، مخصوص ایک نمبر میں چینج کر کے واپس اس فورس میں ڈالا جا رہا ہے اور ڈسٹرکوں میں بھی بھیجا جا رہا ہے. یہاں بھی جو ہے اس کو وہ تعینات کیا جا رہا ہے، اور خاص کر ان ایریاز میں جہاں پر ریڈ زون ہے یا دوسری جگہ ہے. تو یہ ضرور امپرومنٹ اس میں ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یار بالکل ہی تباہ ہے، بالکل تباہ حال ہے، وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. اور بالکل اگر یہ کہہ دیں کہ بالکل مطمئن ہے اس وقت، بالکل ہر نہیں. بات چیزیں جیسے انوار صاحب نے کہا کہ چیزیں چل رہی ہیں اپنے طور پر. اس وقت اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، انوار اللہ ککڑ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، شام میں، لیبیا میں، عراق میں، کئی ممالک میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. ایون ترک میں، لندن میں، بہت سارے ممالک میں ہو رہی ہیں. وہاں پہ تو میرے خیال ہے کہ ابھی کچھ ممالک ایسے ہیں جو پہلے سے ہو رہے، جیسے عراق ہو گیا، لیبیا ہو گیا، شام ہو گیا. باقی ممالک میں تو 1.5 سال ہو گیا جو وہاں پہ ہو رہے. پاکستان میں تو پچھلے میرے خیال ہے کہ 2001 سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارا فارن پالیسی کے اوپر کوئی کوسچن مارک ہے؟ ہمارے اسٹریٹجی کے اوپر کوئی کوسچن مارک ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری بات ذرا سن لیں آپ. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ 2000 سے؟ کیا 90s میں سیکریٹیرین وہ نہیں ہوتے تھے جو ایکسٹریم لیول پہ گئے وہ 2000 ٹھیک ہے؟ نہیں سن لیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ. 79 کے بعد آپ کہہ سکتے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آئی ہیں اور فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ہم نے وہ کیا. اس جنگ میں ہم کودنا پڑا یا ہمیں دھکا دیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے. اب 2000 کے بعد بہت زیادہ ہوا. ٹھیک ہے، 2000 کے بعد بہت زیادہ ہوا. دیکھو عوام میں جاننا چاہتی ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. کیا ہماری فارن پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے انٹرنل معاملات ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ گیپس ہیں، اداروں کے اندر گیپس ہیں؟ نہیں کیا کہتے ہیں داؤد صاحب؟ شاید آپ کھل کے کہیں، عوام جاننا چاہتی ہے. نہیں ہم کھل کے کہیں گے. کیا عوام جو ہے ایک پیج پہ ان کے پیچھے کھڑے؟ نہیں داؤد صاحب آپ بھی ایک سوال کرتے ہیں، دوسرے پر جمپ کر دیتے ہیں. ذرا مجھے اس کا جواب دینے دیں یا وہ سوال کو چھوڑ دیں، ہم دوسرے پر چلے جائیں. مقصد کہنے کا ہے، دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ کس حد تک عوام جاننا چاہتی ہے. ہم بھی عوام میں سے ہیں. ہم بینگ اے جرنلسٹ، آج 27 سال مجھے صحافت میں ہو گئے، عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. عوام بالکل اپنے طور پر کرٹیسائز بھی کرتی ہے کہ گورنمنٹ کس حد تک یہ نہیں ہوتا ہے، کسی حد تک ہے. جو لندن کی آپ نے بات کی، لندن اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ وہاں ڈیڈکشن ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں. ہم یہ اگر کمپیئر کریں کہ لندن جیسے اس کے ہم کمپیئر نہیں کر. البتہ یہ ضرور ہے بندے پکڑے بھی گئے ہیں، اور لوگ اگر گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ بالکل دہشت گردوں کا خاتمہ ہو گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ موجود ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، اور اپنے طور پر. آج یہ گاڑی نکلی، آپ کا کیا خیال ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ایک خطرہ لٹکتا رہے گا ہمارے سر پر، اور یہ پولیس والے یا دوسرے سیکیورٹی ادارے وہ اپنے طور پر رہیں گے. یہ ایک جنگ ہے، وہ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ڈاج دے کے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، کسی نہ کسی طرح چلے جائیں. اور اس کو اس سے پہلے آج آئی جی آفس کے پاس ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ آئی جی آفس کے باہر جو ہے وہ جو ریت کی بنی ہوئی وہ جو بڑے بڑے تھیلے ہیں، وہ اگر آج نہ ہوتے، آپ کو نہ دیوار نظر آتی آئی جی آفس کی، نہ اس کے آئی جی صاحب کا کمرہ نظر آتا. اگر وہ خود موجود ہوتے نہ آپ کو نظر آتے. تو یہ اس کا، تو یہ پہلے بھی ایک اسی طرح کا اٹیک ہوا، اس پہ انہوں نے پیش بندی کی، کسی حد تک وہ کی. ہم سلو ضرور ہیں. عوام بھی یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ جو ہم سے ٹیکس کاٹتے ہیں، جن پر خرچ ہوتا ہے، ان کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے. یہ اس میں کوئی دوسرے دو رائے نہیں ہے. انور الحق صاحب، اس میں جو آج جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، ان کے فیملیز کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ کیونکہ بہت سارے جو لوگ تھے، اس میں اکثر لوگ جو ہیں فیملی ان پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، کمائی والے یہی لوگ ہیں. تو ان کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ ان کے فیملیز ہیں، بیوہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، وہ سارے معاملات فیملیز کو چلانے کے لیے. تو حکومت کیا کرے گی؟ میں نے آپ کو جیسا پہلے عرض کیا کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے شہداء کے حوالے سے حکومت کی. حکومت کسی پہ احسان نہیں کرے گی، یہ حکومت کا فرض ہے. ہمارے ہاں ایک اسٹیٹڈ اماؤنٹ ہے جو کہ شہداء کے لواحقین کو دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں. چونکہ آج تازہ یہ واقعہ ہے، میں کمپنسیشن اور یہ ان چیزوں کا تذکرہ کر کے ان کی جو قربانی ہے اس کو پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ان کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ ہم ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ان کے لواحقین
तक सिर्फ पहुंचाने का काम करते हैं। सर आपकी बात ठीक है, हमने पहले भी इससे बात की। मेरे कहने का मकसद ये है कि जस्ट एक अमाउंट किसी को देना, उसमें तो उनका कतई कोई रिकवर नहीं हो सकता, 1% भी उस शख्स के लिए, उस फैमिली के लिए रिकवर नहीं हो सकता। अब बात यह ना कि जस्ट एक अमाउंट देना वो मेरे ख्याल काफ़ी नहीं है। आई थिंक जो उनकी जॉब थी, जो उनकी सैलरी थी, उस फैमिली के लिए वो कंटिन्यू होना चाहिए, इसी पे वो भी उसका हिस्सा है। ये होना चाहिए। नहीं, और साथ में होना चाहिए नहीं हाँ, है, ये उसका हिस्सा है। ये उनकी विडो को अगर कोई शादीशुदा है, जब तक उनकी सर्विस रहती है वो सर्विस तक उनकी तनख्वाह वहाँ पे जाती है। आप काइंडली सारे थोड़ा आवाम के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या उसमें मौजूद है? ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो उनको मिलता है। और अगर कोई एलिजिबल हो एज के वाइज से उनके यहाँ नौकरी करने के लिए, तो वो नौकरी भी उनको दी जाती है। और वो ना हो तो जो उनकी जो तनख्वाह है वो टिल द एज ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक वो रिटायर होता है वो पूरी की पूरी तनख्वाह उनको मिलती है। और उसके बाद उसी तरह पेंशन भी मिलती है। बच्चों की फीस, बच्चों की फीस भी जी हाँ, तालीम के मेडिकल और फीस ये सारे मिलते हैं, इंटाइटल्ड होते हैं इसमें सारे। अच्छा सर, इसमें ज़ुबैर सर आपने पहले भी बात की कि हमारे कई हद तक हम कवर कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे बोरियाँ लगाई हैं, कहीं पे दीवार भी सीमेंट के बड़े बड़े लगा दिए हैं, जो मेन ऑफिस हैं कोयटा के, जिनको थ्रेट से उन्हें भी कई हद तक अपने आप को कवर कर दिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी से बचाने के लिए। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कोई और इस तरह प्लान हम बनाएं कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पाए? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए। एक नहीं, ये फौरी हल ये ज़रूर है कि आपने बड़े बड़े बोल्डर्स खड़े कर दिए और रेत की दीवारों को कर दिया, दीवारों को प्रोटेक्ट कर दिया, कंक्रीट की दीवारें आपने बना दी, ये ज़रूर है। इस आपने फौरी आप वो कर सकते हैं। एक ट्रैफिक के लिए उन रास्तों को बंद कर दिया, ये फौरी आपको है, लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आपने दहशतगर्दों का खात्मा करना है, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना है, अपने जो पुलिस है, लेवीज़ है, FC है, फ़ौज हैं, फ़ौज के अदारों को उनको मजबूत करना है। इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपस में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपने वो देखिए, अलादीन का चिराग मेरे ख्याल में एजेंसियों के पास भी नहीं है, पुलिस वालों के पास भी नहीं है कि वो, हमारे पास भी जो खबर आती है वो अलादीन का चिराग नहीं है। आप लोग कोई लोग हमें जो है वो इतला देते हैं। ये अवाम की जो कोऑपरेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर अवाम के वही लोग बताते हैं, क्यों बार बार टीवी पर ये बता रहे होते हैं कि घर किसी को किराए पर आप ना दें। इससे पहले तो होटलों में भी लोग ऐसे आ जाते थे। अब लोगों को एक आध बार ये कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। अब उनको ज़रा प्रॉब्लम है। अब वो ये कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड भी आपसे मांगते हैं, आपसे वो तमाम तस्दीक कराने के बाद भी वो कहते हैं उस जो स्टेट एजेंसी है वो भी जो कई दफ़ा थानों का उसने चक्कर लगाए तो वो ये करते हैं। तो मकसद ये है कि लोग जब तक ताउन नहीं करेंगे, एक बंदा देखता है कि उसकी गली में कुछ लोग मशकूक लोग हैं, उनका आना जाना है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो पुलिस को बताए कि मैं मशकूक, खुदा करे वो मशकूक ना हो, लेकिन उसका काम है और पुलिस जाकर उसको तस्दीक करे, देखे। जब तक लोगों की कोऑपरेशन नहीं होगी, ये ड्यूरेबल वो है, तो वो उस वक्त तक नहीं होगा। क्यों लोग इतने जो हैं वो एक किस्म की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कोयटा से मुतसिल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अच्छा खासा एक गढ़ बन गया है। वहीं पर ऑपरेशन भी होते हैं, वहीं से लोग निकलते हैं, वहीं से लिंक जाके मिलता है। क्यों होता है ये? वहाँ के लोगों का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो जो चीज़ अपने कानों से सुने, जो अपनी आंखों से देखे, अपने ना वो उसको एश्योर करते हुए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को वो उन तक पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि कल अगर कोई धमाका होता है, वो बंदा अगर आंखें अपनी बंद कर लेता है और कान अपने बंद कर लेता है, ना वो सुनने की कोशिश करता है, ना देखने की कोशिश करता है, ना उस इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आता है उसको पास करता है, कल उसका भाई, उसका बाप, उसका घर का फ़र्द, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो लेवीज़ में हो, चाहे वो आम रागीर हो, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, वो भी उसके जद में आ सकता है। नौलख साहब, जैसे कोयटा में आप लोगों ने पहले भी कई बार कई इलाकों में ऑपरेशन कर दिए, FC ने किया, आर्मी ने किया, पुलिस ने किया, इदारों ने, गवर्नमेंट के पाकिस्तान के इदारों ने कर दिए, मगर वो मखसूस इलाकों में कर दिए, पूरे सिटी में नहीं किया। जैसे कोयटा में कुछ इलाकों में कर दिया, बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ इलाकों में कर दिया। आप क्या कहते हैं कि पूरे कोयटा में एक बार इसकी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि तमाम मामलात को बिल्कुल स्कैन करें, तमाम फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल फ़र्द्स को, इनकी पॉपुलेशन को, इनके इदारों को, चाहे स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, NGOs हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन तमाम को एक बार स्कैन ना करें एक एक चीज़ के बारे में, ताकि बार बार ये नहीं करना पड़े। इसमें चैलेंजेस हैं। देखें, आपके पास इधर एक
اسکول اور NGOs اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی پاپولیشن ریفیوجیز کی صورت میں بھی ہے، ان کا کیا کریں؟ ان کے ساتھ آپ کے جو ہے نا انٹرنیشنل اداروں کے کمٹمنٹس ہیں، ان کا کیا کریں؟ آپ اگر ان کے خلاف، کیونکہ ٹیررزم میں کچھ ٹریسز ہیں کہ یہ ایز اے ہوسٹ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات وہاں پہ اس کا ان کے پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض اوقات کچھ مدارس بھی میں بھی شاید ان کے وہ ہوں گے فنگر پرنٹس، لیکن 95% مدارس ان کے ٹیررزم سے تعلق ان کا نہیں ہے۔ نہیں، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس میں ایک اور بات ہے، جسے آپ افغان مہاجرین کی بات کر رہے ہیں جی۔ یا کوئی بھی مہاجر ہے ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے تو باقاعدہ ان کا ID کارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، جو افغانی کارڈ ہیں، جو مہاجر کارڈ ہیں، وہ ان کا باقاعدہ افغان ریفیوجیز کو ان کو ایشو کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مجھے اور آپ کسی کو افغان آپ ان کی کو یہ ایشو معلومات کر کہاں چکا سے ہے؟ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جن کا کارڈ نہیں بنا ہوا ہے، بہت سارے انلیگلس ہیں اس میں۔ نہیں تو اس میں کوئی آپریشن ہونا چاہیے آپ کی حکومت کیا میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، وفاقی حکومت کے سطح پر ڈیسیجن ہے، اس میں UNHCR انوالو ہے۔ اگر آپ ایک ایسی پاپولیشن کو پش بیک کریں گے واپس افغانستان کی جانب، اس میں بھی آپ پہ کرٹیسزم آتی ہے، یہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے آتی ہے، تو ایک بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ اوکے، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ دو مہمان بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ہم نے آج کے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، جو آج کے بہت بڑا واقعہ ہوا کوئٹہ میں، بہت جانیں ضائع ہو گئی، بہت قیمتی جانیں ضائع ہو گئی۔ ان کے فیملی کے ساتھ دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، یقیناً جتنا بھی ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کرے، جتنا بھی ان کے ساتھ فائنینشلی مورلی سپورٹ کرے کم ہے، وہ کبھی ریکور نہیں ہو سکتے ہیں، مگر ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ جو ان کے فیملیز ان کو صبر عطا کرے، جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ دیں۔ ہم تمام ادارے کوشش کریں، محنت کریں، یقیناً بہت محنت کی، کوشش کی، کئی حد تک جو ہیں سیکورٹی کو اور جو دہشت گردی ہے ان کو کنٹرول کر چکے ہیں، مزید بھی اسی بہت دن رات جو ہیں کام جاری ہیں اور ضرب عزم ہیں، اسی طرح کے بہت سارے جو مشن ہیں وہ چل رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت جانیں ضائع ہو چکی ہے، بہت ہمارے آرمی کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، سویلین شہید ہو چکے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہماری قوم نے، پاکستانی قوم نے کسی بھی لیول پہ، کسی بھی فرد نے ابھی تک کوئی ہمت نہیں ہاری ہے، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جرأت کے ساتھ ابھی تک دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ